بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہیں اور ذات میں بطول ہیں۔ جو خود رسول جیسی ہیں، یہ ایک فکر اپنے اندر پوری کائنات کو رکھتا ہے۔ کانت مرآتن لرسول اللہ، اس طرح کی تعبیر ہے بی بی کے لیے کہ جیسے رسول مکرم اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو کیسے ہوں گے، ویسی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، ایک زوجہ رسول کی گواہی ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے بالکل رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں۔ تو جو رسول جیسی ہیں، اگلا فقرہ اگلی منزل پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو خود رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہیں۔ جو نفس الرسول کی ترکیب کو جانتے ہیں، قرآن میں جو رسول جیسا ہے اس کی زوجہ ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اگر ایک اور منزل ساتھ میں طے کر سکیں، جو رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہیں اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے۔ یہ ہے اس ترکیب کا مطلب کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ جب جبریل یہ پوچھیں کہ یا رب ومن تحت الکساء، تو آپ ذرا غور فرمائیے، کیا جبریل نہیں جانتے کہ کساء میں کون ہے؟ اگر نہیں جانتے تو وحی کیسے لے کر آتے تھے محمد مصطفیٰ کے پاس؟ کیا علی مرتضیٰ کو نہیں جانتے جبریل؟ اگر نہیں جانتے تو کیسے احد میں ذوالفقار لے کر آئے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے؟ کیا حسنین کریمین کو نہیں جانتے ہیں جبریل؟ اگر نہیں جانتے تو کیسے جھولا جھولانے آتے تھے سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس؟ آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو یہ بالکل اواخر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے، یعنی 9 ہجری یا 10 ہجری، کیونکہ آیت تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام 5 اور 6 برس کے، تو جھولا بھی جھولا چکے ہیں، علی مرتضیٰ کے لیے ذوالفقار بھی لا چکے ہیں، حضور مکرم پر قرآن بھی لا چکے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ بظاہر بات یہ ہے کہ جبریل جانتے ہیں ان تمام سرداروں کو، لیکن چونکہ سارے سید و سردار ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں تو اللہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار ان میں مرکز تعارف کون ہے یہاں پر؟ اللہ اکبر، مل کے صلوات دے دیں نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ سماحت شیخ تشریف فرمائے، ان کی اجازت سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جبریل جاننا چاہتے ہیں کہ ان تمام سید و سردار میں تعارف کس بیوی سے؟ تو وجہ اور مرکز تعارف ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ تمام معصومین میں وہ یکتا اکائی کہ جن تک وہ فضیلت اور وہ مقام حاصل ہے جو منحصر بفرد ہے ان 14 میں بھی۔ ابھی میں آپ کی خدمت عرض کر دوں گا، منحصر بفرد ہے، اس لیے کہ فقط یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کا تعلق پنجتن پاک کی ہر جزء سے براہ راست ہے۔ اب میں سمیٹ دوں بات کو، تو اگر آپ توجہ سے یہاں ماشاءاللہ جس کیفیت میں سن رہے ہیں کہ فقط یہ وہ واحد بیوی ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ہے پنجتن پاک کی ہر جزء سے، یعنی نبوت کی دختر ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے۔ فقط یہ وہ بیوی ہیں جن کا تعلق ہر جز سے براہ راست ہے۔ تو غور فرمائیے گا، تمام ائمہ علیہ السلام ان کا تعلق رسول اللہ سے جوڑتا ہے بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بات غور، آپ امام رضا علیہ السلام، یہ اتنی بڑی بات ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ ہر امام کی زیارت میں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ ہر امام فرزند رسول ہے بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کسی امام کا براہ راست ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے، بیچ میں فاطمہ ہے۔ کاش میری بات پہنچ سکے، یعنی اب ایک اور منزل پر اگر ہم سفر طے کر سکیں
تو بی بی فاطمۃ الزہرا برزخ ہے نبوت اور امامت کے درمیان کا. ایام فاطمیہ کی گفتگو ہے، پہلی منزل پر انشاءاللہ یہ کوئی تمیز استوار ہو جائے کہ برزخ ہے بی بی نبوت اور امامت کے درمیان. برزخ کہتے ہیں نا وہ مقام کے جہاں سے آپ کو ایک مقام سے گزر کر جانا ہے. یعنی برزخ ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بی بی نبوت کا نتیجہ ہے اور امامت کا مقدمہ ہے. جو نبوت کا مقدمہ ہے، جو نبوت کا نتیجہ ہے اور امامت کا مقدمہ ہے. نبوت کا نتیجہ فاطمہ الزہرا، امامت کی تمہید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہر امام متصل رسول اللہ سے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. اب آپ غور فرمائیں، منحصر بفرد. اس لیے بقول شاعر کے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. انی اجد فی بدنی ضعفا، یا رسول اللہ اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے. آپ یہاں کیوں آئیں در فاطمہ الزہرا پر؟ اس لیے کہ نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے چادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے. مرکز ہے بی بی فاطمہ الزہرا، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. اس پورے پاکیزہ ترین سلسلے میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. ہم خوش ہیں کسی سے، پورا دین آ جائے گا تولا بھی تبرہ بھی یہاں پر. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. دیکھیں ایام فاطمیہ اور ایام عزا، اگر ان دونوں کا ربط آپ معلوم کرنا چاہیں نا تو ایام فاطمیہ ہے اصطلاح میں کہوں تو تخلیہ، اور ایام عزا امام حسین تزکیہ. تخلیہ اور تزکیہ دونوں ضروری ہیں. تخلیہ یعنی یہ کہ ہر شر ہر باطل کو نکال دو قلب سے. تزکیہ تک اصل میں پہنچتا وہ ہے جو پہلے تخلیہ کر چکا ہو. ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو. لا الہ الا اللہ، ہمارا دین شروع ہوتا ہے تخلیہ سے. لا الہ، ہر باطل کا انکار کرو پہلے، الا اللہ، پھر تزکیہ ہوگا، پھر اللہ تک پہنچو گے. تزکیہ نفس کی کلینزنگ، نفس کا پاک ہونا. پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نجاست نکل چکی ہے. پہلے بطول کے قاتلوں پر لعنت تو بھیجو، پھر اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرو. یہ منزل ہے تخلیہ، وہ ہے تزکیہ. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ ایک کنواں تھا، اس کے اندر ایک کتا گر گیا گاؤں میں. تو اب گاؤں والوں کے لیے پانی کا سورس وہی تھا، تو انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کہ اب کتا گر چکا ہے تو چونکہ پانی نجس ہو گیا اور اس میں بو آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پانی کو آپ کو کلینز کرنا پڑے گا، تو 10 15 20 ڈول جتنے ہو سکتا ہے نکال لیجئے تاکہ وہ پانی فریش ہو جائے. تو انہوں نے نکال لیے تو پانی ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر بو آنے لگی. تو نے کہا نہیں جناب شاید ہوتا ہے 100 ڈول نکالنے تو پھر شاید پانی صاف ہو. تو پانی 100 ڈول نکال لیے تو پھر پانی صاف ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر بو آنے لگی. تو ایک حکیم صاحب وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ پانی تو نکال رہے ہو، پہلے کتا بھی نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے؟ پہلے دل سے دشمنان اہل بیت پہلے دل سے یہ نجاست تو نکل جائے. ہاں، اور یہ بھی جو کتے کی مثال دی گئی یہ خالی میں نے باب المثال دی ہے، ورنہ قیامت میں یہی شکوہ کرے گا کہ میں نجس تھا لیکن اتنا نجس نہیں تھا.
بعض عین نجس جانور اللہ تعالیٰ نے کیوں خلق کیے؟ یہود سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے نجس بنایا ہے تو اسے خلق ہی کیوں کیا ہے؟ اس کے کیا قصور ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو جانتا ہے. میں اتنا سمجھ پایا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نجس جانور کو مثلا خلق کر دیا کہ اگر مثال دینی ہو کچھ بدبختوں کی تو ایک مثال رہے کہ یہ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ نجس ہے. وہ ایک آپ کے پاس پیمانہ رہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو پہلے تخلیہ پھر ہے تزکیہ. تو جب تزکیہ حاصل ہو جائے کیونکہ جب نجاست نکل جائے نجاست نکل جائے تو پھر طہارت روح میں رہتی ہے. تو ایام فاطمیہ ہے اس تخلیہ کے لیے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے لیے جو بغض ہے اس کو مزید بڑھائیں. اس لیے کہ یہاں کوئی یہ ذاتی جذبات کی بات نہیں ہو رہی, یہاں دین خدا کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے. اگر فقط ذاتی جذبات ہوں تو صادق آل محمد ہر نماز کے بعد 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت نہ کرتے. بھائی کمیل مہدی کو کام ذاتی جذبات میں کر سکتے ہیں, جوش میں آگے کچھ کہہ دیا, لیکن صادق آل محمد ہر نماز کے بعد جو خود لسان اللہ ناطق ہے, جو خود حجت خدا ہے, وہ ہر نماز کے بعد جب 4 مردوں 4 عورتوں پہ لعنت کریں. ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ وہ کیا بعد میں پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے, اس لیے کہ ہمارے دین میں جہاں تبرہ ہے وہاں پر تقیہ بھی ہے, وہ بھی واجب ہے. فرمایا تقیہ تو دینی و دین و آبائی, امام اسلام نے فرمایا تقیہ میرا دین ہے, میرے آبا و اجداد کا دین ہے. تو اس لیے ہمیں کہیں پر وہ بات نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی اور مومن کی جان و مال عزت و ناموس کے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے. تو آپ نے یہ منتقل بھی کرنا ہے, سب سے پہلے تو خود سمجھنا ہے اس بات کو, اور اپنے بچوں میں منتقل بھی کرنا ہے, اور جو کچھ ممبر سے بیان نہیں ہو سکتا وہ آپ نے بیان کرنا ہے. لیکن یہ اتنی پابندی کے ساتھ امام علیہ السلام کرتے تھے کہ 4 مردوں 4 عورتوں پہ امام جعفر علیہ السلام لعنت کرتے. اب یہاں پہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خدائی کام ہے, یہ ایک الہی سنت ہے جیسے صادق آل محمد انجام دے رہے ہیں. اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی جو کبھی کبھار کسی یا تو بہکاوے میں آ کر یا اپنے کسی عذر کو تراشتے ہوئے آپ ان سے نماز کی بات کیجئے کہ نماز دین کا ستون واجب ہے, کہتے ہیں وہ قبلہ صاحب نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب آپ یزید والی نماز کیوں پڑھتے ہیں, آپ حسین والی نماز پڑھیں نا, یہاں پر آپ صادق آل محمد والی نماز پڑھیں نا. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, وہ جلانے والا بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا بظاہر. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. تو آپ اس تخلیہ کی منزل سے گزرے اور پھر تزکیہ تک پہنچیں. اور بس چونکہ بہرحال ویک ڈے ہے اور کل بھی ویک ڈے ہے, میں تو 2 دن کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور آپ حضرات کی محبت مجھے اندازہ ہے کہ جس پارٹ آف دا ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر ویک ڈے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان آفس سے آ کے آپ تھکار کے بعد یہاں پر تشریف لائیں. محبت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موت. حضور نے فرمایا کہ اے سلمان, میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. یہ حضور مکرم کا وعدہ ہے. ایسر تلک المواطن, جس میں سے آسان ترین پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. میں آپ سے کہوں کہ جناب مجھے آپ سے 2 کام ہیں, ایک مشکل ہے ایک آسان ہے. آپ کہیں قبلہ وہ آسان والا بتائیے گا پہلے. یا مجھے $2 لاکھ چاہیے, یہ آسان کام ہے. آپ سوچیں گے مشکل پتہ نہیں کیا ہے. مثال دے رہا ہوں, مجلس کے بعد ہاتھ ملانے آ جائیے گا, ایسی کوئی بات. یہ فقط مثال دی. اچھا اب دیکھیے, حضور نے فرمایا سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت 100 مقام پہ کام آئے گی, جس میں سے آسان ہے الموت. آپ بات کو سمجھے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ الموت والقبر, موت میں, قبر میں, میزان میں, صراط میں, حساب پر, یہ آسان ہے. یہ 5 حضور نے بیان فرمایا, باقی 95 بیان نہیں فرمائے. وہ کیا ہیں وہ اللہ جانے, حضور جانے. 100 مقام پہ کام آئی. پھر فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا. من احب ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت معی. جنت میں ہونا اور بات ہے, جنت پہ مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور بات ہے. میرے ساتھ
وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت سے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. کچھ لوگ ہوں گے جنت کی خالی نعمتوں میں، نہروں میں ہیں، پھلوں میں ہیں، بس اس حد تک ہیں. اور کچھ ہیں کہ جو جنت کی اس عالی ترین نعمتوں میں کہ جہاں دسترخوان امام حسین نصیب ہو جائے کسی کو، ہائے ہائے ہائے، جہاں رسول اللہ کی ہمراہی نصیب ہو جائے، تو کہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. آپ یہاں جو ایام فاطمیہ کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں، یہ جنت میں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ کر دے گی.